نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم معرب و مبنی کی تعداد کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیا کلام عرب میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے کلمات معرب ہیں اور مبنی ہیں، اور کون کون سے کلمات اپنی اصل کے اعتبار سے معرب ہیں اور مبنی ہیں۔ کلام عرب میں دو چیزیں معرب ہیں، صرف دو چیزیں معرب ہیں۔ اس میں نمبر 1 اس میں متمکن، جبکہ ترکیب میں واقع ہو۔ اب سوال یہ کہ اس میں متمکن کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں متمکن وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخری حرف پر تینوں حرکات آ سکیں اور وہ مبنی الاصل سے متشابہ نہ ہو۔ اس میں متمکن وہ اسم ہے جس کے آخری حرف پر تینوں حرکات یعنی نصب، رفع اور جر، نصب، فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یہ تینوں حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش تینوں حرکات آ سکیں اور وہ مبنی الاصل سے تشبیہ بھی نہ رکھتا ہو، یعنی کہ مبنی سے کسی قسم کا اس کا تعلق نہ ہو، اسے اس میں متمکن کہتے ہیں۔ اب آیا کہ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم درج ذیل مبنی کی تعداد میں ڈسکس کریں گے۔ اس میں متمکن جب کہ ترکیب میں واقع ہو، جیسے ضرب زید، اب زید اس میں متمکن ہے۔ اب ترکیب سے کیا مراد ہے؟ ترکیب سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی جملے کا جز بنے، اس کے آگے یا پیچھے سابقہ لائقہ کوئی کلمہ اس کے ساتھ جڑ رہا ہو، جیسے کہ ضرب زید میں ضرب کے ساتھ زید آیا تو یہ ترکیب میں واقع ہونا کہلایا، اور اس صورت میں یہ معرب ہے۔ نمبر 2 فعل مضارع، جب کہ نون جمع مؤنث حاضر و غائب اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو، یعنی کہ فعل مضارع کے 12 صیغے، 14 میں سے 12 صیغے، نون جمع مؤنث حاضر و غائب کے صیغے نکال کے جس میں نون جمع مؤنث آتی ہے، جن صیغوں کے آخر میں نون جمع مؤنث آتی ہے، وہ دو ہیں یفعلن، تفعلن، حاضر و غائب کے صیغے ہیں، اور نون تاکید، یعنی کہ اگر انہی صیغوں میں یعنی کہ جو 12 صیغے ہیں اس کے ساتھ اگر نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ اٹیچ ہو جائے تو اس صورت میں یہ معرب نہیں ہوں گے، مبنی کہلائیں گے۔ ان چیزوں کو نکال کر جو 12 صیغے ہیں فعل مضارع کے وہ معرب میں قرار پائیں گے۔ اس میں متمکن اس کی پہلے تعریف کر چکے، اب اس پہ نوٹ ہے، اس میں متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مبنی الاصل سے مراد وہ کلمہ جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہو، یعنی کہ جس پر مبنی الاصل جو اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر محلاً بھی کوئی اعراب نہ قرار پائیں، کہ اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے، یعنی یہ کہا نہ جا سکے کہ محلاً یہ مرفوع ہے
منصوب ہے یا مجرور ہے، یعنی محلن بھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اعراب تقدیری یا محلی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور کلام عرب میں مبنی کتنی چیزیں ہیں؟ 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف معانی۔ اب دیکھیں فعل ماضی کا کوئی ایک صیغہ لے لیں، فعل ماضی ضربہ، تو اب یہ ضربہ جو ہے یہ مبنی الاصل ہے۔ اب اس پہ کسی صورت میں اس کے اعراب یہ نہیں قرار پائے گے کہ یہ تبدیل ہو رہے ہیں لفظاً یا تقدیراً یا محلاً، کسی صورت میں بھی اس کے اعراب میں تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ ابھی اسی طرح امر حاضر معروف ہے اور تمام حروف معانی ہیں۔ مبنی کی تعداد، اب دیکھیے مبنی کی کل تعداد 6 ہے، لیکن اس میں سے 3 جو پہلے ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہیں۔ فعل ماضی جیسے ضربہ، امر حاضر معروف اضرب، تمام حروف معانی جیسے من الی، یعنی کہ جو محل اعراب، اچھا 3 یہ ہو گئے، یہ مبنی الاصل میں سے ہیں۔ اب یہ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف معانی، اب یہ کسی اعرابی محل میں واقع نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان پر کوئی عامل عمل نہیں کر رہا ہوگا جو ان کی محلی اعراب کا بھی باعث بنے، ایسا کوئی عامل ان پر عمل کرتا ہی نہیں جو ان کو تقدیری طور پہ بھی اعراب دے سکے۔ اچھا، کیونکہ یہ خود عوامل میں سے ہیں، دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ خود عمل کرتا ہے، وہ فاعل کو کہتے ہیں رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو جو خود عامل ہو اس پر کوئی عامل نہیں عمل کرتا۔ اسی طرح من اور الی یہ حروف ہیں، اب حروف خود عوامل میں سے ہیں، اور جو خود عوامل ہو ان پر کوئی عوامل عمل نہیں کرتے، تو جب ان پر کوئی عوامل عمل نہیں کرتا تو ان کے کوئی محلی اعراب ہی نہیں ہو، یہ اپنی اصل کی وضع کے اعتبار سے مبنی ہیں۔ نمبر 4، اب مبنی اصل سے مشابہت کی بنا پر مبنیات شروع ہو رہے ہیں، اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی ایسا اسم جو اس میں متمکن تو ہو لیکن وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی کہ تینوں اعراب اس پر آ سکتے ہوں، رفع نصب جر، لیکن وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، نہ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ، کوئی اسم فعل ہر میں سے کوئی اٹیچ نہ ہو رہا ہو یا اکیلے لکھے ہوں، تو یہ بھی مبنی الاصل سے مشابہت، کیونکہ اب ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا جب اکیلے لکھے ہوں، تو ان کو بھی مجازاً ان کو مبنی الاصل سے مشابہت کی بنا پر مبنی کہا جاتا ہے۔ فعل مضارع جب کہ نون جمع مونث حاضر و غائب و نون تاکید کے ساتھ ہوں، جیسے یضربن لا یضربن۔ ویسے فعل مضارع کے 12 صیغے معرب ہیں، لیکن جب ان میں نون جمع مونث اس کے آخر میں لگے یا نون تاکید ثقیل و خفیفہ اٹیچ ہو تو یہ مبنی الاصل سے مشابہت کی بنا پر مبنی قرار پاتے ہیں۔ دیکھیے ٹھیک ہو گیا، قرار پاتے ہیں مبنی اصل سے مشابہت کی بنا پر، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے یہ مبنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مشابہت اس میں غیر متمکن
اب دیکھیں یہ مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتے، بس وہ مبنی الاصل سے مشابہت کی بنا پر ان کو کہا گیا کہ جب ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اپنی اصل کے اعتبار سے معرب تھے۔ ان کے آخر میں جب نون جمع لگا، جمع مونس کا لگا، تو ان کو اس کو مبنی بنا دیا گیا۔ یہ مبنی الاصل نہیں ہے، لیکن مبنی الاصل سے تشبیہ رکھتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہیں جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب اس میں غیر متمکن جو وہ اسماء ہوں گے جن پر رفع نصب جر نہیں آتا اور وہ مبنی اصل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ دیکھیں ضمائر اس کے اندر آ گئی، انا، انتا، ہوا، انا، انتا، ہوا، اسماء اشارہ، ھذا، ذالک۔ اب دیکھیے ان کے اندر ان کے اعراب ایک ہی رہیں گے۔ انا جو ہے یہ ایک ہی ان کے اعراب رہیں گے، تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہاں محلاً ان پر اعراب جو ہیں وہ ان کو کہا جائے گا کہ محلاً یہ مرفوع ہیں، منصوب ہیں، لیکن جو ہیں یہ مبنی الاصل سے مشابہت کی بنا پر مبنی بھی قرار پائیں گے۔ اچھا اسماء موصولہ الذی، من، ما وغیرہ۔ اسماء ظروف، اب دیکھیں ان کو اسماء ظروف از، اذا، متی وغیرہ۔ اب ان کو مبنی الاصل اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو کہ محلاً مرفوع منصوب ہوتے ہیں، یعنی کہ محلی طور پر اعراب ان کو حکمی طور پر ان کو مرفوع منصوب یا مجرور کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اسماء افعال رویدہ، ہیہات وغیرہ۔ اسماء اصوات، غاک وغیرہ۔ اسماء کنایہ، کم، کذا، مرکب بنائی جیسے کہ احد عشر۔ جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، چنانچہ کسی عمل کے باعث میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، جیسے کہ زید انس قائم۔ اب دیکھیں انس قائم کا مطلب ہوتا ہے انس کھڑا ہے۔ تو اب یہ اس عبارت کو زید نے لکھا تو یہ جملہ تھا، اور یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول پر تو منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جملہ تھا انس قائم، تو اس کو بعین ہی اسی طرح لکھ دیا گیا کیونکہ یہ مبنی کے حکم میں آتا ہے، مبنی نہیں ہے لیکن مبنی کے حکم میں ہے، اور یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ قال زید انس قائم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔